دائی کی زندگی کا اثر دنیا میں پڑتا ہے، چاہے وہ دائی حق کا ہو چاہے دائی باطل کا ہو۔ یہ جتنے میرے دوست ہمارے گھروں میں فیشنیں آ رہی ہیں، وہ فیشنیں یوں نہیں آ رہی ہیں، ان فیشنوں کی دعوت چل رہی دنیا میں، اور جو دعوت دیتے ہیں وہ یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے دنیا میں پھرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر لائن کے لوگوں کی ان کی زندگیاں دنیا میں چل رہی ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو حق زندگی سنت کے مطابق اگر ہماری زندگی، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ مورا، ہمارا کھانا پینا، ہماری تجارت یا کاروبار، یہ اگر ہم سنت کے مطابق اور دین کے مطابق ہماری طور پر لے کے دنیا میں چلیں تو یہ دنیا میں زندہ ہو جائے گی۔ باطل کی زندگی عملاً چل رہی ہے دنیا میں، اور ہم حق کو باطل کر رہے ہیں، حق زندگی اپنے اندر لا کر چل نہیں رہے۔ اور صحابہ جس بات کی دعوت دیتے تھے وہ عملی طور پر زندگی میں لے کر جاتے تھے، اور صحابہ یوں کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو جب دیکھیے لیبیا یہ افریقی ملک ہے، مصر افریقی ملک ہے، سودان افریقی ملک ہے، مراکش افریقی ملک ہیں تو ہم، لیکن تمام افریقی ملکوں میں جب صحابہ اللہ کے دین کی دعوت لے کر گئے تو ان کی زندگیاں وہاں منتقل ہو گئی۔ ان کے لباس وہ ہوئے جو صحابہ کے لباس تھے، ان کے کھانے وہ ہوئے جو صحابہ کے کھانے تھے، ان کی معاشرت وہی جو صحابہ کی معاشرت تھی، عملی طور پر گئے۔ اور یہ کہ کونو مثلنا، ہم جیسے ایسا تم بن جاؤ۔ اس محنت میں اس بنیاد پر لگیں کہ اس محنت کے ذریعے ہماری زندگی نبی والے طریقے پر 100% آئے، اور یہ آنے کے لیے وہ اللہ لائیں گے، لیکن کب لائیں گے؟ جب ہمارے دل کے اندر کا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے گھر کو حضور پاک علیہ السلام کی امتی کا گھر بنانا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کی تربیت، چھوٹے بچوں کی تربیت سنت کے مطابق ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ لمبے لمبے جبے پہنے اور چھوٹے بچوں کو ٹی شرٹ اور ہی پجامہ ہے۔ چھوٹے بچوں کی تربیت بچپنے سے سنت کے لباس میں، انہیں سنت کا لباس پہنائیں گے ہم، اور گھر کی عورتوں سے کہیں گے کہ تمہیں کوئی ایسا سنت کے خلاف لباس نہیں لانا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کا صحن منانا کہ بچوں کی تربیت دینی ہمارے ذمہ ہے، لہذا ہمارے گھر میں سنت والی زندگی عملی طور پر ہماری زندگی میں آئے، اور ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت سنت کے مطابق کریں گے۔ آج مسلمان کی جان اور مال باطل پہ لگ رہی ہے، حق پر نہیں لگ رہی ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں دیکھیے گا، ہم تبلیغ میں لگے ہیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے، ہمارے بچے نہیں لگے تو ان کا لباس کچھ اور ہے۔ ہمارے گھروں میں سنت کے خلاف کی زندگی ہو اور ہمیں افسوس نہ ہو، ہمارے بچوں میں، ہماری عورتوں میں۔ اس دین کی محنت کا مقصود تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو جس حال پر چھوڑا تھا پھر یہ امت اس حال پر آ جائے۔ مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ کما کے مجھے کھلائے گا، مائیں اپنے بچوں کو پرورش کرتی تھی کہ میرا بچہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرے گا۔ حضرت خنسا کا واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں تعلیم میں کہ ایک ماں، بوڑھی ماں اپنے 4 نوجوان بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے اور سمجھا رہی ہے کہ بیٹا اللہ کے دین کا تقاضا ہے، تمہیں چاروں کو جانا ہے، اور اللہ کے دین پر تمہیں چاروں کو جان دینی ہے۔ مسلمان شادی خواہشات پورا کرنے نہیں کرتا تھا، مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے شادی نکاح کرتا تھا، اور اس لیے کرتا تھا کہ میرے نکاح کرنے کے بعد میری جو اولاد ہوگی وہ اولاد اللہ کے دین کی محنت اور خادم کرنے والی ہوگی۔ میرے بھائی میرے عزیزو، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے خاندان اور ہمارے محلے والے اور پوری دنیا میں حضور والی زندگی زندہ ہو، اس کے لیے ایک محنت اور قربانی کی کہ جان مال کو دین پر لگانا، ہمارے دعوت میں لگانا، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے کے حلقے۔ ہم موت تک سیکھنے کے محتاج ہیں۔ علم کا نمبر اسی لیے ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے میں کرنے والا بنوں۔ اس کے لیے میں ہر کام کو کرنے سے پہلے سیکھوں گا، یہ ہے علم کا مقصد۔ ہمارے پاس ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ضرورت کا دین سیکھوں اور زندگی گزاروں۔ بچوں کو علم پڑھائے میں نے، اس کی فضیلت، اس کا جو شوق خدا مجھے دے گا، لیکن جو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہر مسلمان پر ضروری دین سیکھنا فرض ہے، وہ ابھی ادا نہیں ہوا۔
ہم اپنی ضرورت کا دین سیکھیں اور اپنی بیوی بچوں کو سکھائیں۔ صحابہ جیسے آج ہم بازار سے گھر جاتے ہیں تو بازار سے کچھ نہ کچھ پھل لے کے جاتے ہیں، صحابہ روزانہ مسجد سے جاتے تھے، مسجد والی محنت و فکر لے کے جاتے تھے اپنے گھروں میں۔ تعلیم کے حلقوں میں جو علم حاصل کرتے تھے وہ گھر جا کر اپنے گھر والوں کو دیتے تھے۔ مسجد میں جو دین کے تقاضے سنتے تھے وہ دین کے تقاضے گھر والوں کو جا کر سناتے تھے کہ اللہ کے دین کا تقاضا یہ ہے۔ دین کے جو تقاضے مسجد میں ہیں کہ مسجد میں جماعتیں آئی ہیں، اللہ کے بندے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ تمام باتیں گھر جا کر سناتے تھے، ان کے لیے کھانا لاتے تھے، توشہ لاتے تھے، کھلاتے تھے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جیسے بازار سے گھر جاتا ہے تو پھل لے کے جاتا ہے، اب مسلمان مسجد سے مسجد کے تقاضے لے کے گھر جائے۔ عورتیں تو دین سیکھنے کے لیے کہیں دوستوں علماء کے پاس جائے گی نہیں، عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ اس کا شوہر سکھائے گا۔ یہ اس کی ضرورت کا دین علماء سے سیکھے گا، علماء سے سیکھ کر پھر اپنے گھر والے کو سکھائے گا۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت ہم کریں گے، مدرسے میں تو قرآن شریف پڑھ کر آئے گا، وہ ان کی زندگی دینی بنے، اس کے لیے ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا پڑے گا، اور ان بچوں کو گھروں میں ان کا ذہن دینی بنانا پڑے گا۔ وہ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدرسے میں رہتا ہے، 21 گھنٹے تو ہمارے پاس رہتا ہے، ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ تو گھر میں جو دیکھے گا، گھر میں جو سنے گا وہ سیکھے گا۔ بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، جو سنتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ گھر میں جو زبان بولی جائے گی وہ سیکھے گا، اگر اردو تو اردو، انگریزی تو انگریزی، جیسی زبان ویسی وہ سیکھے گا۔ ہمارے گھر کا ماحول ہمیں بنانا ہوگا جس ماحول میں یہ بچہ پرورش پائے، سنت والی زندگی دیکھے۔ گھر کے ہر آدمی کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے، ماں کی، بہنوں کی، بھائی بہنوں کی، تو یہ بچہ وہ سیکھے گا۔ گھروں میں جب نماز کی پابندی ہوتی ہے نا، اور ہم گھر میں ہوتے ہیں نا اور اذان ہوتے ہیں، بچہ کے کہتے ابا اذان ہو گئی، ماحول دین کا ہے، نماز کا ہے، اور نماز کا ماحول نہ ہو تو وہ بچہ بھی کھیلتا ہی رہتا ہے۔ گھروں میں اللہ کی مخلوق کی مدد کا محدود ماحول ہوتا ہے، اور بچوں کو ہم فقیروں کو دینے کے لیے 5 روپے 5-10 روپے دینے بھیجا کرتے ہیں، تو یہ بچے ان کی طبیعت بنتی ہے۔ کوئی فقیر باہر آتا ہے اور ہم گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں سے بھگتا ہوا آتا ہے، ابا فقیر آیا لاؤ۔ جو کرتا دیکھے گا وہ کرے گا، وہ اور جو سنے گا وہ محدود سیکھے گا۔ گھر کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کا مقصد یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھر میں نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، نبی کی سنت و زندگی کا ماحول بنے، اور ہمارے گھر میں یہ ماحول زندہ ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کوئی آنے والا آئے تو اسے دین ملے، اور اس ماحول کو گھر گھر میں زندہ کرنا۔